اسلام ہمارا ہمیشہ زندہ رہے گا تا قیامت رہے گا۔ سب دنیا جان جائے گی کہ اللہ کے ہاں سچا دین کس کا ہے۔ سب لوگ غور کریں، فکر کریں، اور اللہ پاک نے ہم تک یہ دین اسلام کیسے پہنچایا۔ اللہ کی پسند کا دین اسلام ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسلام ان کی پسند کا دین ہے، اور ہم نے اس دین کو آگے پہنچانا ہے۔ کیسے؟ ہم نے محنت کرنی، کوشش کرنی ہے۔ ہم نے دنیا میں نہیں رہنا، اللہ کے پاس چلا جانا ہے۔ اے انسان غور کر، فکر کر، اے انسان غور کر، فکر کر۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جوان ہو گیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا، اتنا وقت گزر گیا۔ پھر تمہیں موت آئے گی، پھر قیامت کے دن کو تو قبر سے اٹھے گا۔ جب تو قبر سے اٹھے گا تجھے ایسا لگے گا جیسے خواب کی مان زندگی جاری۔ یا ایک دن کا تھوڑا سا حصہ تو دنیا میں گزارا، اتنی سی زندگی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے غور کرنی، فکر کرنی ہے۔ یہ جو زندگی اللہ پاک نے آپ لوگ کو دی، یہ امتحان ہے۔ اور ہم مسلمان کیسے ہوئے، ہمارے تک مذہب کیسے پہنچا، اس میں غور کرو، فکر کرو۔ یہ جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، انہوں نے آ کے ہندوستان میں آ کے تبلیغ کی، دین کی خدمت کی، اور آج ان کی وجہ سے ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہمارے دادی دادا مسلمان ہوئے۔ آج ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ آج اگر ہم انہیں کہیں اولیاء کرام کیا ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ہم تو بڑے ناشکر ہیں، ہم تو بڑے نافرمان ہیں۔ اگر آج ہم کہیں، یہ کہیں نا اولیاء کرام ہیں کیا، وہ بابے ہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے ناشکر ہیں۔ یہ وہ بندے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کے اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی، ہمارے ہندوستان میں آئے، دنیا کے کونے کونے میں پھیلے۔ آج دیکھیں ہندوستان سے پاکستان بنا، پہلے یہ بر صغیر ہند تھا۔ ہندوستان میں اتنے لوگ مسلمان کیسے ہوئے، کیسے پیدا ہو گئے، کہاں سے آئے؟ یہاں تو بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کیا ہیں، وہ بابے ہیں کیا؟ ابھی آپ غور کرنے، سوچنے وہ بزرگ ہیں کیا، فکر کرنی ہے بات، جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ میرے دوست ہیں۔ اولیاء اللہ کا مطلب تو اللہ کا دوست، ولی کا مطلب تو اللہ کا دوست۔ اور آپ لوگ بار بار پڑھتے بھی ہو، پھر غور بھی کرتے ہو، پھر بولتے بھی کہ اللہ کے ولی ہیں، پھر ان کے بارے میں آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں کیا، ان کے اوپر بتان لاتے ہو، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ قرآن پاک پڑھیں، غور کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس میری مجلس میں کوئی بندہ ایسا ہے جو شہزادی بلقیس کا تخت لے کے آئے؟ تو ایک جن کہنے لگا سرکار مجھے حکم دیں، آپ کی یہ بیٹھک سے پہلے، یعنی یہ آپ کی حکم، یعنی جو وقت ہے، آپ کی ٹائم ہے، اس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ شہزادی بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ فرمایا یہ تو بہت ٹائم لگے گا، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ وہاں پہ ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے،
ان کا نام ہے آصف ورقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا سرکار مجھے حکم دیں، میں وہ تخت لے کے آتا ہوں، آپ کی آنکھ چمکنے سے پہلے۔ تو فرمایا یہ مزے کی بات ہوئی نا۔ تو فرمایا کہ آپ لے کے آئیں، پورا مجمع لگا ہوا ہے، بہت ساری خلقت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو فرمایا سلیمان علیہ السلام اپنی آنکھ جھمکے۔ جب انہوں نے اپنی آنکھ جھمکی نا تو فوراً اسی ٹائم شہزادی بلقیس کا تخت سامنے آ گیا، یعنی ہزاروں میل دور ہے وہ تخت، 40 من سونے کا قیمتی پتھروں کا بنا ہوا، 7 کمروں کے اندر بند۔ تو آپ بولتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن آپ لوگ غور سے نہیں پڑھتے، یعنی جو آپ کے دل میں پسند بات آتی ہے نا، جو آپ کے من مرضی ہے کہ میں، جو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں یہ بیان کروں تو آپ وہ بیان کرتے ہیں، تو جو آپ کے دل میں نہیں آتا نا کہ میں یہ بیان کروں، وہ نہیں آپ بیان کرتے، یعنی آپ اپنی مرضی سے قرآن پڑھتے ہیں، یعنی اس کی ترجمہ تفصیل بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن کے مطابق آپ ترجمہ تفصیل نہیں بیان کرتے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے قائل ہوں۔ یعنی ابھی آپ سوچیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے ولی کو یہ شان دی ہے، نبی بھی موجود ہے اور ولی بھی موجود ہے، پھر یہ قرآن میں کیوں واقعہ، کس لیے واقعہ؟ اللہ پاک فرمائے کہ یہ لوگ غور کریں، فکر کریں، یہ لوگ غور کریں، فکر کریں، اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے۔ تو جو اس کے اندر اس کو صحیح نہ استعمال کرے گا، جو اس کو یعنی صحیح بیان نہ کرے گا، آیت ہوگی مثلا ہندو کے بارے میں، وہ مسلمانوں کے بارے میں لگا دا، آیت ہوگی سائیوں پیروں کے بارے میں، وہ مسلمان پیروں کے اوپر لگا دے گا، پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ شان ہے، اللہ پاک فرمائے کہ یہ میں نے ولی کو شان دی ہے، تو وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے کے آ جاتا ہے، یہ میں نے طاقت دی۔ پھر جب اللہ نے اس کو طاقت دی تو آپ کو ماننا چاہیے نا، جب آپ ماننے سے آپ نے انکار کر دیتے ہو، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو یعنی ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی من مرضی کی جماعت بنائیں اور من مرضی کی دین بنائیں، اور پچھلی قوموں نے کیا کیا؟ اسی طرح کیا۔ فرمایا بنی اسرائیل کی امت نے 72 فرقے بنا لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 ناری جنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ تو جو جنتی ہوگا نا وہ کوئی مذاق نہیں ہوگا، وہ ایمانداری کے اوپر بات کرے گا، وہ سچ بولے گا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ تفصیل کے ساتھ وہ صحیح ایمانداری کے ساتھ بیان کرے گا، وہ غلط بیانی نہیں کرے گا۔ ابھی آپ اس میں آپ غور کریں کہ آپ قرآن کو ایمانداری کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یعنی قرآن میں اللہ کے ولی کی شان بیان کی ہے۔ ابھی آپ کو لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ تو پیر کے پاس جاتے ہیں، یہ شخصیت پرستی کرتے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور درباروں کے اوپر جانا ہے یہ بت پرستی ہے، یہ لوگ تمہیں ایسا کہیں گے۔ ابھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے، سفر کیا، تو رستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی، تو فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام مجھے یہاں پہ اتاریں، وہاں پہ اترے، وہاں پہ 2 نفل نماز پڑھی، پھر دعا کی، پھر آگے سفر کیا۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کی تھی؟ نبی موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر انہیں دعا کی، پھر آگے آپ غور کریں، پھر آگے سفر کیا، پھر بیت المقدس گئے، وہاں پہ سارے انبیاء علیہ السلام حاضر ہوئے، سارے کے سارے
انبیاء علیہ السلام حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے نا، سب کے سب وہاں پہ حاضر ہوئے۔ لازمی بات ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ حاضر ہوئے ہوں گے۔ سب جب 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام آئے تو وہ بھی حاضر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ بھی پہنچے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ زندہ ہیں، زندہ تھے تو ہیں، ہمارا معنی وہ زندہ ہیں، تھے بھی زندہ تھے تو اس لیے وہ وہاں پہ شامل ہوئے نا، انہوں نے نماز پڑھی۔ تو کیسا آپ لوگوں کا دین ہے، کیسا مذہب ہے؟ وہ 1,26,000 پیغمبر پیچھے نماز بھی پڑھے، تم بولو وہ مردہ ہیں؟ کتنی تعجب کی بات ہے۔ اللہ کا نبی آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے، وہ پیچھے سارے انبیاء علیہ السلام آ کے پیچھے نماز پڑھے۔ یہ حدیث آپ لوگوں کو پتہ ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے دین کی خدمت کی، کیا ان کا اس طرح ادب کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک مجھے عطا کرتے میں بانٹتا ہوں۔ جو شخص بولے جی آپ یہ سنتے ہو بھار دو جولی میری یا محمد، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے ہی نہیں ہے۔ اگر پیار ہوتا یا عظمت ان کے ساتھ چاہت ہوتی تو آپ بولتے نہیں یار یہ صحیح بات ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے صدقے پوری کائنات بنائی ہے، پوری کائنات، تو جنتیں بھی ان کے صدقے میں بنی ہیں۔ جو کچھ ہمیں جنت میں ملا ان کے صدقے ملے گا، تو اللہ پاک نے ان کو یہ طاقت دی، یہ پاور دی ہے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے نا کہ ان کے صدقے کچھ بھی نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کلمہ صحیح نہیں پڑھتے، آپ پڑھتے صرف لا الہ الا اللہ، آگے محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، یعنی محمد کا انکار کرتے ہو۔ جب تم محمد کا انکار کرو گے کہ کیا تم آپ سے سوال، کیا تم لوگ جنت میں جا سکتے ہو؟ تو جنت میں اس ٹائم جاؤ گے جب آپ لوگ پورا کلمہ پڑھو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں تو تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں کے لیے ایک دفعہ کیا 70 بار آپ دعا کریں، میں نے آپ کی دعا نہیں قبول کرنی۔ کیوں؟ اس لیے اگر بندہ میرا مجرم ہو تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ہدایت دے دیتا ہوں، ہاں جو تیرا گستاخ بے ادب ہوگا، جو تجھے نہیں مانے گا، تو میں اس کو بخشتا نہیں ہوں۔ تو آپ بولتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو یہ انعام دیا، ان کے اوپر یہ فضل کیا، ان کو یہ طاقت دی ہے۔ اس لیے وہ انسان غور کر، فکر کر، اپنی پہچان پیدا کر، اپنی اصلاح کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان ہو کہ کافروں سے زیادہ بدتر ہو۔ تو کافروں سے زیادہ بدتر پتہ کون ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جو کافر ہے نا، کافروں سے زیادہ بدتر منافق لوگ ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں، لیکن دل میں بغض رکھتا ہے۔ اس کی زبان کچھ ہوتی ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان سے کچھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے محسنین کا نافرمان ہوتا ہے، شکر گزار نہیں ہوتا ہے، جنہوں نے ہمیں سلام دیا، سچا دین دیا، جن کے صدقے ہمیں سچا دین ملا، جن کے صدقے ہمارے آج باپ دادا مسلمان ہوئے۔ آج تم بولتے یہ بابے کیا ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں کیا؟ یہ جو آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں، یہ تو ان کے صدقے مسلمان ہوئی۔ تو آپ یہ سوچیں ناشکری کی کتنی پکڑ ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے تمہیں دوں
میرا شکر ادا کر، میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اللہ پاک نے آپ لوگوں کو سچا دین دیا، پھر آپ لوگوں نے دین کے اندر گڑبڑ شروع کر دی، ملاوٹ۔ تو جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، پھر وہاں پہ پتہ چلے گا سچا دین کا کس کا تھا۔ اس دن آپ لوگوں کے نام اعمال سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے آج غور کریں، اپنی صلاح کریں، سب کی صلاح کریں، کافر کی پہچان کریں، منافق کی پہچان کریں، مسلمان کی پہچان کریں، اپنوں کی اور بگانوں کی پہچان کریں۔ اپنا کون ہے، بگانا کون ہے۔ خدا حافظ۔ کھلا ہے سبھی